औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है मेरे पास लेटर आया है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की तरफ से। पहले 2 स्टूडेंट्स मुझे ये लेटर भेज चुके थे, मगर मैंने जो है उसके ऊपर तवज्जो इसलिए नहीं दी कि जब तक कि ऑफ़िशियल लेटर ना आ जाए तो तब तक जो है इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ़िशियली जब तक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर नहीं आया तब तक मैंने जो है इस चीज़ को बच्चों को ये कहा है कि आप पुरानी पॉलिसी ज़हन में रखें और अपनी तैयारी पूरी रखें। और ऑब्वियसली इम्तिहान हो रहे हैं, तो मैं आपको रीड आउट करके सुना देता हूँ, साथ एलेबरेट भी कर देता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आपको इजीली समझ आ जाए। तो मेन उसकी जो बैकग्राउंड बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से हमने जो है ये सारे इम्तिहानात का सिलसिला इस तरह से शुरू किया है। वो सारी उन डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप तक उनको गौर कर लें, और जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं या जिनके पास लेटर नहीं पहुँचा तो उनको भी पता लग जाए। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 के दौरान हर तालिब इल्म के ग्रेड का हर कोर्स में गुज़िश्ता तालीमी कारकर्दगी के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ऐसे तलबा जो दूसरे हायर सेमेस्टर्स में ज़ेर तालीम हैं, उन तलबा और तालिबात के ग्रेड्स या मौजूदा CGPA गुज़िश्ता CGPA से कम नहीं होगा। पहले सेमेस्टर वाले तलबा और तालिबात की ग्रेडिंग उनके गुज़िश्ता तालीमी कारकर्दगी इंटरमीडिएट BA BSc BS MA MS MSc MPhil वगैरह से कम नहीं होगी। ग्रेड्स का ये तहफ़्फ़ुज़ और तरीक़ा कार दर्ज झैल में मज़ीद वाज़ेह किया जाएगा, यानी कि मज़ीद वो एलेबोरेट कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में। और उन्होंने ये कहा है कि जो सीनियर सेमेस्टर्स में है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, अगर MA है तो वो 4 सेमेस्टर्स में इंक्लूडेड है। तो उनके पुराने CGPS जितने या GPs जितने भी आए हैं उनको सामने रखा जाएगा, और जो इस सेमेस्टर में उनकी कारकर्दगी होगी, जो भी आप लोग मार्क्स ग्रेडिंग लेंगे, वो पुराने सेमेस्टर से तो किसी सूरत कम नहीं होगी, उसके इक्वल हो सकती है, उससे ऊपर ही जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपका सेमेस्टर जो है उन्होंने कहा है कि इजी होगा, क्योंकि 50 MCQs उन्होंने कहा है कि आपको बताए जाएंगे, वो आगे आ रहा है। तो उस हिसाब से आपकी कारकर्दगी पहले से बेहतर ही आएगी एग्ज़ाम्स में। तो ये पॉइंट होपफुली आपको समझ आ गया है। अगर कुछ ना आए तो आप बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको कमेंट्स में सेक्शन में। तलबा और तालिबात पर बोझ कम करने के लिए कंपोजिट तरीका इम्तिहान पर अमल दरामद किया जाएगा। कंपोजिट क्या है? बाय पार्ट, आप बाय पार्ट्स दे सकते हैं, यानी कि अगर आपकी सप्ली आ गई, आप कोई पेपर रिपीट नहीं कर सकते हैं तो आप जो है उसको दोबारा से रिपीट कर दें। सेमेस्टर के लिए एक वाहिद ऑनलाइन फ़ाइनल इम्तिहान होगा जिसका दौरानिया 2 से 3 घंटे होगा। 2 से 3 घंटे इस तरह से होगा कि कुछ लोगों का पेपर जो है छोटा होता है, शॉर्ट होता है, तो वो 2 घंटे में होगा। कुछ ज़रा लॉन्ग ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं या लॉन्ग पेपर्स होते हैं तो वो या जैसे साइंस सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि 3 घंटे दे दें। अब ये डिपेंड करेगा कि वो क्या पॉलिसी देते हैं जो हेड हैं एडमिनिस्ट्रेशन। उसका इन्हिसार मज़ामीन की तादाद पर होगा कि कितनी तादाद है आपके मज़ामीन की, यानी कि आपके सब्जेक्ट्स में जो आपका एक पेपर है तो उसमें कितने आपके मज़ामीन हैं, यानी कि कितने उसमें आपको समझ लें कि राइटर्स पढ़ाए जा रहे हैं, या कितना आपका कोर्स वर्क कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपका डिसीजन होगा। ये कंपोजिट इम्तिहान स्प्रिंग 2020 में पढ़ाए गए हर मजमून या कोर्स के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों पर मबनी होगा। इस फाइनल इम्तिहान का इनेकाद ऑनलाइन तरीके से होगा, तो ये ऑनलाइन ही आपको देने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन इम्तिहान इंतहाई सादा और आसान होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आप इजीली कर लेंगे उसे, तो इसलिए पैनिक करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से आप तैयारी करें अपनी। हर मजमून या कोर्स के 20 सवालात होंगे। अब बाद सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप कोर्स जो है उसमें आप शॉर्ट, मतलब जिस तरह क्रिटिसिज्म का पेपर है तो उसमें आप एक सेमेस्टर में 3 राइटर्स पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग हैं और उसमें जो है वो, तो उसमें यह है कि ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे, 33 के करीब जो है वो क्विज़ जो है, या 34 33, ये एक राइटर के तकरीबन इतने जो हैं आपके MCQs आ जाएंगे। हर कोर्स से मुतालिक उस्ताद उस कोर्स के मुतालिक 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाएंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ये सवालात फ़राहम करदा कोर्स मटेरियल बंडल से लिए गए हों और मजमूई तौर पर आम फहम हो, यानी कि हर बंदा उनको समझ सके ईज़िली, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोर्स मटेरियल से लिए गए हों। हर उस्ताद अपने बनाए गए 50 सवालात लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको LMS का इन्होंने नाम दिया है, LMS सिस्टम के ज़रिए ख़ुद तशख़ीसी टेस्ट के लिए
طلباء و طالبات کو فراہم کرے گا. تو یہ 50 سوالات کا انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ 50 کوئز جو ہیں، 50 جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ بچوں کو دے دیے جائیں، یعنی کہ ان میں سے آئے. اگر آپ 100 دے رہے ہیں بچوں کو تو اس میں سے 50 اس میں سے آئیں گے. 50 جو ہے وہ اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بنائیں جو کہ بچوں کو پتہ نہیں ہو اور پروفیسر یا ٹیچر اپنی طرف سے بنائے. اور وہ بھی مگر اس میں آگے بات کی ہے انہوں نے 50 لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے خود تشخیصی ٹیسٹ کے لیے طلباء و طالبات کو فراہم کرے گا. آن لائن فائنل ایگزامز امتحان کے دوران کم از کم 50% سوالات طلباء اور طالبات کو فراہم کیے گئے سوالات سے ہی لیے جائیں گے. اس اقدام سے ہر طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ وہ 50% نمبر آسانی سے حاصل کر سکے. یعنی کہ آپ کو پاسنگ مارکس جو ہے وہ سمجھ لیں کہ فری میں ہی دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو باقی آپ کے آ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح بقیہ 50% سوالیہ پیپر ایسے سوالات پر مبنی ہوگا جو کہ طلباء کو فراہم نہیں کیے گئے ہوں گے، مگر وہ فراہم کردہ کورس میٹیریل کے مطابق سادہ اور عام فہم سوالات پر مبنی ہوں گے. یعنی کہ آسانی سے سمجھ آنے والے سوالات پہ مبنی ہوں گے، آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہوں گے. اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے تو آپ لوگ ایزیلی اس پیپر کو بھی کر لیں گے. نمبر 4، اگر آن لائن فائنل امتحان کے نتیجے میں حاصل کردہ گریڈ طالب علم کے گزشتہ تعلیمی ریکارڈ سے بہتر ہو تو اسے ہائر گریڈ بھی دیا جائے گا. اگر طالب علم کا آن لائن امتحان کا گریڈ بہتر نہ ہو تو اسے گزشتہ تعلیمی کارکردگی کے مطابق سی جی پی اے دیا جائے گا. یعنی کہ اگر آپ کے پریویس پیپرز میں آپ کے 80+ مارکس آتے تھے، یہاں آپ 70 لیے گئے ہیں تو آپ کو 80+ ہی دیے جائیں گے. مگر اگر ان سے کم آیا ہے تب بھی آپ کو اتنے دیے جائیں گے. یعنی کہ اگر آپ اسے بہتر کر دیتے ہیں، مثلا آپ 70 آئے ہیں تو آپ کو 85 تک آپ پہلے آپ 80+ لیتے رہے ہیں تو آپ کو 80s کی پرسنٹیج میں رکھ دیا جائے گا. یعنی کہ اگر آپ کے جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں اگر آپ کی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو، اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ مثلا آپ 70s کی رینج میں رہتے تھے تو آپ کو یہ ہوگا کہ میں فائنل اس کو بتا رہا ہوں کہ 70s کی اگر آپ رینج میں رہتے تھے پرانے سیمسٹرز میں یا پرانے کلاسز میں، تو اگر آپ اس بار 80+ مارکس لیتے ہیں، 85 تک مارکس لیتے ہیں تو آپ کو 85 ہی رہنے دیے جائیں گے. مگر اگر آپ کے 80s میں آتے تھے اور اب آپ کے 60s میں آ گئے ہیں تو آپ کو 80s میں ہی دیے جائیں گے مارکس. 5، ہر طالب علم کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ آن لائن فائنل امتحان کو گریڈز کی تحفظ پالیسی کے تحت مکمل طور پر سر انجام دے. اگر وہ آن لائن امتحان میں شرکت نہیں کرتا تو اس پر سپرنگ سیمیسٹر 2020 منجمد تصور ہوگا، یعنی کہ فریز ہو جائے گا. اگر آپ کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی بندہ فار ایگزامپل جس طرح بہت سے یہ آگے بتایا ہوا ہے انہوں نے کہ بہت سارے بلوچستان میں یا ادھر ادھر جو رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، پختونخوا میں رہتے ہیں، گلگت میں رہتے ہیں، تو جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے، جو لیکچرز آن لائن نہیں لے سکے ہیں، تو ان کا سیمیسٹر آٹومیٹکلی فریز ہو جائے گا. بچوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی اس بارے میں پالیسی بتائیں کہ ہم تو ہمارے کئی بچوں کے فون بھی آئے کہ ہمارے پاس نیٹ نہیں آتا ہے گلگت میں یا فاٹا میں، تو ہم کیا کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ویٹ کریں ٹل دا پالیسی کمز. تو پالیسی آ گئی تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. اس کا سپرنگ سیمیسٹر منجمد تصور ہوگا، وہ آئندہ سیمیسٹر میں موجود سیمیسٹر کا امتحان دے گا. اسی طرح سپرنگ سیمیسٹر 2020 کی ٹیوشن فیس اگلے سیمیسٹر میں منتقل ہو جائے گی جس سے مذکورہ طالب علم کا مالی نقصان نہیں ہوگا. تو آپ کی سیمیسٹر فیس جو ہے وہ اگلے سیمیسٹر میں منتقل ہو جائے گی اور آپ کا نقصان نہیں ہوگا کسی قسم کا. یعنی کہ اگر آپ فریز کروا لیتے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ پیپر نہیں دے سکے، آپ پیپر نہیں دے سکتے ہیں، واٹ ایور دا ریزن از، تو آپ آٹومیٹکلی نیکسٹ سیمیسٹر کے ساتھ چلے جائیں گے اور اس وقت امتحان دیں گے اور آپ کو اس کے لیے مزید فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ایسے تمام طلباء و طالبات جن کا تعلق دور دراز علاقوں سے ہے اور وہ انٹرنیٹ اور دیگر مشکلات کی وجہ سے آن لائن امتحانات میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کا سیمیسٹر فریز تصور ہوگا. جبکہ ایسے طلباء و طالبات جو خدا نخواستہ کورونا یا کسی بیماری سے متاثر ہو گئے ہیں اور آن لائن امتحان دینے کے قابل نہیں، وہ ایک مستند میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے تاکہ یونیورسٹی قوانین کے تحت ان کا بعد ازاں آن لائن امتحان لیا جا سکے. یعنی کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھجوانا ہوگا اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ میں. آپ بھجوا دیں، آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیں یا سی آر کو دے دیں، سی آر آگے پرووائڈ کر دیں، اور اس کی کاپی اپنے پاس آپ ضرور رکھیں گے، اس کو سنبھال کے رکھیں گے کہ کل کو اگر آپ کو مانگا جاتا ہے وہ تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی میرے پاس نہیں ہے. تو سرٹیفکیٹ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے بنوا سکتے ہیں جو کہ آپ کا فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی بھی جو جاننے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو آپ وہ سرٹیفکیٹ بنوا لیں. بہرحال یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. تو میری سجیشن یہی ہے کہ آپ جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ آرام سے پیپر دے دیجیے، اس میں آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ آپ پروموٹ ہو جائیں گے آپ اگلے سیمیسٹر میں. لیبارٹری کورسز کے گریڈ کا
بھی آن لائن کمپوزٹ فائنل امتحان میں تعین کیا جائے گا تو ایک ہی ٹیسٹ ہوگا, 2 ٹیسٹس نہیں ہوں گے, یہ مڈ اور فائنل نہیں ہوگا, ایک ہی ہوگا جو فائنل کہلائے گا. اس مقصد کے لیے اساتذہ کرام 20 سوالات تیار کریں گے جن میں سے 10 سوالات خود تشخیصی ٹیسٹ کے ذریعے کے لیے طلباء و طالبات کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم پر فراہم کیے جائیں گے, یعنی کہ LMS پہ فراہم کیے جائیں گے. یہ آپ لوگوں کے سے کنسرن نہیں ہے, انگلش ڈپارٹمنٹ سے کنسرن نہیں ہے, تو اس کے لیے الگ سے جو ہے آپ کے جو پریکٹیکلز ہوتے تھے ان کے لیے پھر وہ چیز جو ہے بتائی گئی ہے کہ ان کا الگ سے جو ہے نا چھوٹا سا ایک اور ٹیسٹ ہو جائے گا. آن لائن فائنل امتحانات کا انعقاد ایک دیے گئے شیڈیول کے مطابق مختلف مراحل میں ہوگا, جس کے ہر ڈگری پروگرام کے مطابق بیچ بنائے جائیں گے. پہلے مرحلہ میں آخری سمیسٹر یا سال کے آخر کے آن لائن امتحان لیے جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا, پہلے بھی میں نے اپنے لیکچر میں یہ بات کی تھی, جو پچھلا میں نے انٹروڈکشن اس میں بتایا تھا آن لائن ایگزام سے ریلیٹڈ, کہ آپ جو ہے وہ جو فائنل کے ایئرز کے اسٹوڈنٹس ہیں, جس طرح 4th سمیسٹر ہے, 8th سمیسٹر لنگوسٹ اس کا بی آنرز کا 8th سمیسٹر 8 ہے, 4th سمیسٹر جو ہے لنگوسٹکس لٹریچر کا, یا کوئی بھی جو ہے آپ کے MS ہے, MA جو بھی آپ کر رہے ہیں, MSc واٹ ایور, MPhil PhD جو بھی آپ کر رہے ہیں, تو اس کا فائنل سمیسٹر کے امتحانات جو ہیں وہ اینڈ آف جولائی میں انہوں نے کہا تھا پہلے VC صاحب نے کہ ہم لیں گے, یا اینڈ آف جون میں لیں گے, یا پھر فرسٹ ویک آف جولائی میں لیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ ویک آف جولائی میں جو ہے وہ باقی سمیسٹرز کے اس طرح مختلف جو ہے تھوڑا سا گریڈنگ چلے, اینڈ آف جولائی تک چلیں, یا مے بی اگست کے بگننگ تک چلیں. تو یہ بھی پالیسی جو ہے وہ ڈیٹس جو ہیں, ڈیٹ شیٹ اناؤنس کی جائے گی, ابھی اناؤنس نہیں کی گئی ہے, کیونکہ 22 تک ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے جمع کروانے ہیں تمام جو پیپرز ہیں, ان کی پوری جو ہے کاپیز ہم نے سبمٹ کروانی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے وہ سارے پیپرز وغیرہ ارینج ہوں گے, وہ LMS میں جائیں گے, جس طرح سے بھی ہوگا بچے پیپر دیں گے, جو بھی ہوگا, تو ایک پراپر وہ کرائٹیرین جیسے ہی پتہ لگے گا تو I'll inform you about that as well. طلباء و طالبات آن لائن امتحانات اپنے گھروں سے بذریعہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم یعنی کہ لرننگ مینجمنٹ LMS کے ذریعے وہ دے سکیں گے. لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے آپ اپنا امتحان دے سکیں گے گھر بیٹھے ہوئے, تاکہ وہ وبائی امراض سے متاثر نہ ہوں. پوائنٹ نمبر 11 ہے آن لائن امتحانات کی یہ پالیسی تمام پروگرامز BSc آنرز, ماسٹرز, MS, MPhil, MSc آنرز اور PhD پر لاگو ہوگی. تو ناظرین یہ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو یو کین جسٹ رائٹ ڈاؤن ان یور کمنٹ سیکشن اینڈ آئی ٹرائی ٹو آنسر دا کوسچنز وٹ ایور, جو بھی ہے میں وہاں پہ آپ کو اس کا رپلائی کر دوں گا. تو اول تو یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو امید ہے کہ ہر چیز سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.